السلام علیکم ناظرین، لیاقت الطاف آفیشیل پیج میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے نواز شریف کے واپسی کے حوالے سے۔ جیسے کہ کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نون لیگ والے یہی کہتے ہیں کہ اس نے واپس آنا ہے اور وہی پاکستان کے مسائل کا حل نکالتا ہے، اور اس نے پہلے بھی نکالا تھا، اب بھی نکالے گا، اور وہی آتے ہی اور اس نے مہنگائی کا خاتمہ بھی کرنا ہے۔ جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل وہ سعودیہ میں ہیں، عمرہ کیے، وہ کچھ دن سعودیہ میں گزاریں گے، اس کے بعد پھر وہ قطر جائیں گے 2-3 دن کے لیے، اور پھر 2-3 دن کے لیے وہ دبئی آئیں گے، اور 20 کی رات شاید وہ پاکستان کے لیے اڑان بھریں گے۔ لیکن یہ سب باتیں ہیں، ویسے انہوں نے پورے مشہور کیا ہوا ہے کہ 21 تاریخ کو وہ آ رہے ہیں۔ لگتا تو یہ ہے کہ وہ تو بوجھل قدموں سے بیٹی کی خاطر یا عوام کی خاطر ہی آئیں گے، کیونکہ ویسے تو اس نے آنا نہیں ہے۔ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں آ رہا یا اسٹیبلشمنٹ اس کو نہیں بلا رہی تو یہ آ کس لیے رہا ہے؟ کیونکہ بغیر کسی وجہ کے تو اس نے آنا نہیں ہے۔ جیسے شروع سے آپ کو پتہ ہے کہ جب کرکٹ کھیلتا تھا اس دور میں بھی کھلاڑی بھی اس کے اپنے رکھتے تھے، اور امپائر بھی اپنے ہی کھڑا کرتا تھا کہ امپائر میری مرضی کا ہونا چاہیے، گراؤنڈ بھی میری مرضی کا ہونا چاہیے، پچ بھی میری مرضی کا ہونا چاہیے۔ آپ لوگ سب جانتے ہو ابھی بھی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے 35-40 سال سے عوام کا درد اس کے دل میں ہے، یہ اس لیے آ رہا ہے۔ آپ خود دیکھو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گورنمنٹ کے پوسٹوں میں رہ چکا ہے۔ بظاہر تو دیکھنے سے یہی لگتا ہے کہ اس نے اب تک صرف اپنی عوام کی خدمت کی ہے۔ اب میرے خیال میں عوام کا جو درد ہے وہ اس کے دل میں جاگ اٹھا اور وہ عوام کے لیے آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں، جنوری میں الیکشن نہیں ہونے والے، یہ پہنچیں گے کہیں جون اور جولائی تک۔ اگر جون اور جولائی تک الیکشن پہنچ رہے ہیں تو میاں صاحب 5-6 مہینے پہلے یہاں کس لیے آ رہے ہیں؟ اور دوسری بات، یہ اگر آ بھی رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ لو، یہ پوری شرطیں منوا کے آئے گا۔ ویسے اس نے آنا نہیں ہے، آئے گا تو شرطیں منوا کے آئے گا۔ ایک دو باتیں چھوٹی سی۔ پہلی بات یہ کہ اس کا خیال ہے کہ مجھے اسمبلی میں ہر حال میں 2/3 کی اکثریت چاہیے، اور پی ٹی آئی کو 50 سے زیادہ سیٹیں نہیں ملنی چاہیے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ عدالتیں ساتھ ملی ہوئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ ساتھ ملی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن ساتھ ملا ہوا ہے، سب اس کے ساتھ ملے ہوئے، لیکن عوام بضد ہے کہ ہمیں عمران خان چاہیے۔ میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے تو عمران خان، لوگوں کے ذہن سے عمران خان کا نام مٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ٹی وی پہ اس کا نام نہیں لے سکتے۔ اس کا جھنڈا جیسے کسی نے اسرائیل کا جھنڈا اٹھایا، اس کا جھنڈا پی ٹی آئی کا جھنڈا کوئی نہیں اٹھا سکتا، پولیس پہنچ جاتی پکڑنے کے لیے۔ لیکن کسی کی سوچ پہ پابندی نہیں لگا سکتے، کسی کے دلوں پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ آپ خود سوچیں، وہ لوگ جو 1990 یا اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اس نے کیا دیکھا ہے؟ یہی دیکھا ہے، ورلڈ کپ ہے، عمران خان کا اسپتال ہے، یونیورسٹی اور شعور ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آگے 50 سال تک ووٹ ڈالنے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھگتنا پڑے گا۔ میں نون لیگ پہ اعتراض نہیں کر رہا کہ سڑکیں بنا لی، پل بنا دیے، آپ دیکھیں کہ اس میں کرپشن کتنی ہوئی ہے، فائدہ کس کو ہوا ہے، عوام کہاں کڑی ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ میں، پیپلز پارٹی آئے گا، روٹی کپڑا اور مکان، ابھی بھی بلاول یہی چیخ رہا ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھو، سندھ میں کیا حالات ہیں، پانی کی کیا حالات ہیں، کھانے پینے کی کیا حالات ہیں، پنجاب آپ کے سامنے ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ بھی بہت دکھ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں مسنگ پرسن، بلوچی لوگ جو ہے نا وہ مسنگ ہے بہت زیادہ۔ تو آپ خود دیکھو، وزیر اعظم آپ لوگوں کا ہے، سینٹ کے چیئرمین آپ لوگوں کے، ان کو بھی نکال کے لے آئے، کیوں نہیں نکالتے؟ پرائم منسٹر ہے نا، کر دے، نہیں کرتے۔ تو نواز شریف جو ہے نا، میں بیچ میں بات کی اور نکل گئے، تو نواز شریف بغیر شرطوں کے نہیں آنے والے، شرط منوا کے آئے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا
تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 20 کو ہی اس کے پلیٹلیٹس کم ہو جائے اور سیدھے چلا جائے لندن علاج کے لیے. کیوں؟ وہ کہتا ہے اگر کچھ نہیں علاج تو کر سکتے ہوں نا لندن میں. جیسے پہلے بھی 3 ہفتوں کے لیے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ 22 کی ضمانت پہ گیا 3 ہفتوں کے لیے اور اب تک نہیں آیا. دبئی تو پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے, سعودی بھی آ چکا ہے. اچھا, ہم بات کر رہے تھے نواز شریف کے بارے میں کہ وہ شرطیں منوا کے آئے گا. کیوں؟ کہ اس کا خیال ہے کہ 3-3.5 سال ان نے پی ٹی آئی کی حکومت کو دیکھ لیا, پاکستانی عوام نے, اسٹیبلشمنٹ نے, کہ ان کی چوائس تھی عمران خان کو ہم لا رہے ہیں اور ہم اس کو اپنی مرضی سے چلائیں گے. اس کے بعد 16 مہینے انہیں پی ڈی ایم کی حکومتیں بھی دیکھ لی سب کی مل ملا کے. تو اب میرے خیال میں نواز شریف کا خیال ہے کہ میں ان کی آخری چوائس ہوں, اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہوں, اور میرے بغیر ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, اس لیے مجھے لانا ان کی مجبوری ہے. لیکن اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو مجبوری ہے وہ کتنی دیر تک ہوتی ہے. ماضی آپ کے سامنے ہے, آپ خود ماضی میں جان کے دیکھو, چلے جاؤ 50-60 سال سے. بھٹو آپ کے سامنے ہے, بے نظیر آپ کے سامنے ہے, یہ خود نواز شریف آپ کے سامنے ہے, عمران خان آپ کے سامنے, سیاسی لوگ ہیں نا. پھر اسٹیبلشمنٹ, پھر کیا ہوا؟ سزائیں کبھی اسٹیبلشمنٹ کسی کو ہوئی ہے؟ نہیں, ہمیشہ سیاستدانوں کی ہوئی ہے. بھٹو آپ کے سامنے ہے, کیا بنا؟ پھانسی. بے نظیر, نواز شریف, عمران کی جو حالت ہوئی ہے وہ آپ, تو ان کی مجبوری آہو, ان کو پتہ ہے کہ پل کے نیچے سے پانی کیسے گزارا جاتا ہے. لیکن یہ نواز شریف کی غلط فہمی ہے کہ میں ان کی آخری چوائس ہوں اور میں اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری میں آؤں گا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے, اور آتی ہی پیٹرول کم ہو جائے گا, کھانے پینے کی خوردنوش کی چیزیں کم ہو جائیں گی. اس کملے کے جان بوجھ کی قیمتیں اوپر لے کے جائی جا رہی ہے تاکہ وہ آتی, جیسے کہ پیٹرول میں بھی جو کہہ رہے ہیں کہ 36 روپے تک کل کم ہو جائے گا, ہو بھی سکتا ہے. یہی لوگ کہیں گے دیکھو نواز شریف ابھی آیا بھی نہیں ہے, ڈالر بھی نیچے آ گئے, 278-275 تک آ جائے گا اور پیٹرول بھی سستا ہو جائے گا. غلط ہے یہ. عمران خان کا بھی یہی خیال تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آخری چوائس ہوں, کیونکہ نواز شریف بھی حکومت کر چکا تھا, زرداری پیپلز پارٹی بھی کر چکے تھے, باقی پارٹیاں بھی مختلف پارٹیاں اکٹھے ہو کے حکومتیں کر چکی تھی. تو عمران خان کی غلط فہمی نے کیسے دور کر دی کہ اس کو عبرت کا نشان بنا رہے ہیں, اس کے نام تک پہ پابندی لگا دی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن میں جو بیٹ بلے کا نشان ہے وہ بھی الاٹ نہ ہو, پی ٹی آئی لڑے کسی اور نشان سے لڑے. تو اسٹیبلشمنٹ تو پھر اسٹیبلشمنٹ ہے. اس لیے کسی نے کہا تھا کہ ہر ملک کی ایک آرمی ہوتی ہے, اور پاکستان کی آرمی ہے جس کا ایک ملک ہے. تو یہ خوش میں نواز شریف نہ رہے, اور ہمیشہ پڈا بھی کیا ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا. ٹھاکرا بھی ہمیشہ رہا ہے نواز شریف میں, 85 سے لے کر دیکھو 99 تک کیا ہوتا رہا. اور دوسرے فضل الرحمان کا, اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان سامنے آیا ہے کہ میں کسی بھی سیاسی قیدی کے جیل کے حق میں نہیں ہوں. یہ بیان اس نے کیوں دیا, کس کے کہنے پہ دیا؟ تو جیل میں جو سیاسی قیدی ہے وہ تو وہی ہے جس کو یہ ساری زندگی یہودی ایجنٹ کہتا رہا. یہ بھی سوچنے کی بات ہے. آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہو جگہ جگہ پہ نون لیگ وغیرہ جلسے کرا رہے ہیں. بے شک وہ 11-11 فٹ کی گلی ہوتی ہے, وہ وائڈ اینگل لینس لگا کے دکھایا جاتا ہے کہ کتنے کراؤڈ ہے, کتنے زیادہ لوگ ہیں, لیکن لوگوں کو سمجھ ہے, لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے اور ویڈیوز بنا رہے ہوتے کہ کتنے لوگ ہیں. لیکن چلو پھر بھی خیر, انہوں نے کافی پرچار کیا کہ 21 تاریخ کو نواز شریف آ رہا ہے, وہ آئے گا تو ایک باری پھر شیر دے نعرے بجیں گے. وہ تو دیکھیں گے کہ نعرے بجیں گے کہ اور کچھ بجتا ہے. کیونکہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لندن کے فلیٹس جہاں نواز شریف آزادی سے باہر ادھر نہیں گھوم پھر سکتا, وہاں لوگ آوازیں کسنے شروع کر دیتے ہیں. تو پر پاکستان ہے, لوگوں نے دیکھ لیا. ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے مہنگائی, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں ڈالر سے کیا لینا دینا, ہمیں سونے کے ریٹوں سے کیا لینا دینا, ہم ان چیزوں کی سمجھ بھی نہیں ہے. ہمیں چاہیے 2 وقت کی روٹی. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, جو لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں, جو لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں, جو سفید پوش رو رہے ہیں, کیا ان کی بد دعائیں رنگ نہیں لائیں گی؟ یہ جو صرف اپنا راستہ ہموار کرنے کے لیے پاکستان کو اس نہج تک پہنچایا, اس حال تک پہنچایا. جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے. نواز شریف یہاں سب کچھ مان رہا ہے, سڑکیں میں نے بنوائی,
پتہ نہیں میں نے یہ بنوایا، میں نے مارکیٹ پتہ نہیں کیا کیا بنوایا، بس جو نہیں ماننا اس نے لندن کے فلیٹس نہیں مان رہا کہ یہ ہمارے ہیں۔ مریم کیا آپ کو پتہ ہے کہ میرے تو انگلینڈ تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، پھر کیا ہوا؟ تو نواز شریف اتنی آسانی سے نہیں آنے والا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ ابھی 21 تاریخ تک دن باقی ہے، ابھی اس کی شرائط چل رہے ہیں، وہ شرائط کہتے ہیں منمانے ہیں۔ دیکھو ایک میں نے 2 باتیں آپ کو بتا دی کہ مجھے 2/3 کی اکثریت چاہیے اسمبلی میں، اور جو پی ٹی آئی ہے ان کو 50 سیٹ سے زیادہ نہیں ملنی چاہیے۔ What does it mean؟ کہ جو الیکشن ہوگا دھاندلی سے ہوگا نا، شفاف تو نہیں ہو سکتا۔ کمال کی بات ایک اور یہ ہے کہ جو 13 پارٹیاں باہر رہ چکی ہیں، اور ایک عمران خان جو تقریباً 3 مہینے جیل میں ہے، اس کے ساری قیادت یا جیل میں ہے یا روپوش ہے، یا ان کو زبردستی ٹارچر کر کے پریس کانفرنس کروا کے بلیک میل کرا کے سب کچھ کر کے وہ کہتے کہ الیکشن کرا لو، اور یہ جو سارے لوگ باہر پھر رہے ہیں ماشاءاللہ سارے فرشتے بنی ہوئے ہیں، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ عوام کو کیا چاہیے۔ ختم کر رہا ہوں۔ سنا ہے کہ جنید صفدر نے اپنی مسز کو طلاق دی ہے، اور وہ عائشہ بہت خوش ہے کہ یہ نشہ کر کے تشدد کرتا تھا میرے میں، اس لیے طلاق لی ہے۔ اب یہ بات ہے سوشل میڈیا پہ چل رہے، لیکن نون لیگ کچھ لوگ اس کی تردید کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک جنید صفدر یا مریم نواز سے کوئی تردید نہیں ہے۔ ان کی طرف سے بھی آنا چاہیے نا کہ یہ جھوٹ ہے، میرے بیٹے نے میرے بہو کو طلاق نہیں دی۔ خدا حافظ۔